السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ اسلام سے پہلے عورت کی نہ عزت تھی نہ عورت کے حقوق تھے۔ عورت کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دیا جاتا تھا۔ وراثت میں عورت کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے عورت کو عزت بھی دی، عورت کو حقوق بھی دیے، عورت کو وراثت میں حصہ بھی دیا اور بیٹیوں کو رحمت قرار دیا۔ ماں کی حیثیت سے اللہ نے 3 درجے زیادہ رکھے باپ سے۔ ایک صحابی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس صحابی نے تیسری دفعہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کون حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور جب چوتھی دفعہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ ایک صحابی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤں کی نافرمانی کو تم پہ حرام قرار دیا ہے کہ ماؤں کے سامنے نہیں اونچا بولا جائے گا اور نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ پھر بیٹی کی حیثیت سے اسلام نے یہ اس کو عزت دی کہ آپ سب نے فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہیں اور انسان رحمت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ دور جاہلیت میں جب بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک کی 14ویں پارے کی سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی، خوشخبری کے لفظ استعمال ہے بشرا، خوشخبری دی جاتی، تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی، پس وہ خون کا سگون پی کر رہ جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ یعنی بیٹی کا پیدا ہونا ان کے سامنے ذلت کا سبب تھا، اور جب انہوں نے شادی کرنی ہوتی تو باہر کے قبائل سے جا کے یہ لوگ شادی کر کے آ جاتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنا قصہ اللہ کے رسول سے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میں جب اپنے شہر سے باہر گیا تو اس وقت میری جو بیوی ہے وہ امید سے تھی۔ جب میں واپس آیا تو میں نے جب بیوی سے پوچھا تو اس نے مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا بچہ دکھا دوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے چھپائے رکھا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ بچی ہمسائے کے گھر سے میرے پاس آتی اور میں جب اس سے مانوس ہو گیا، بچی مجھ سے پیار کرنے لگی اور میں جب بچی سے پیار کرنے لگا تو میری بیوی نے دیکھا کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی بچی کو کچھ بھی نہ کہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میری بیوی نے مجھے بتا دیا کہ یہ بیٹی تمہاری ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنی ذلت اور اتنا غصہ آیا کہ میرے کیسی بیٹی ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول اپنی اس بیٹی کو لے کے میں چلا گیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا اور مٹی جب میرے کپڑوں پہ پڑتی تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے اوپر سے مٹی ہٹا رہی تھی اور گڑھے میں سے مٹی نکال رہی تھی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میں وہ گڑھا کھود چکا اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس میں پھینکا تو اس کی ہائے بابا کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بچی مجھے پکارتی رہی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ وہ صحابی اتنا روئے اور ساتھ اللہ کے رسول بھی رونے لگ گئے۔ تو صحابہ کرام نے اس شخص سے کہا، اس صحابی سے کہا کہ آپ نے تو اللہ کے رسول کو غمزدہ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کو یہ قصہ بیان کرنے دو تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کس گناہ میں ماری گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ سے اتنا ناراض ہوں گے کہ ان سے نہیں پوچھیں گے تم نے بیٹی کو کیوں قتل کیا، تم نے بیٹی کو کیوں مارا، بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا قصور تھا کہ جس کی وجہ سے تمہیں تمہارے ماں باپ نے مار ڈالا۔
پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بچیاں ہوں، 2 لڑکیاں ہوں، وہ ان کی پرورش کرے ان کے بالغ ہونے تک، تو قیامت کے دن وہ اور میں اکٹھے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو کہتی ہیں جب اس نے مجھ سے سوال کیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس ایک کھجور تھی جو میں نے اس کو دے دی۔ تو کہتے ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کے 2 حصے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا، اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ عورت چلی گئی تو اللہ کے رسول آئے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح میرے پاس ایک عورت آئی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، میں نے اس کو ایک کھجور دی تو اس نے وہی 2 بچیوں کے درمیان تقسیم کر دی، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بچیوں کے ذریعے، بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے، پھر وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ لڑکیاں جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائیں گی، ماں باپ کو پھر جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں زیوروں میں پالی جانے والی اولاد ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے سے تھے گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چپ کروا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسامہ کو زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے اور اچھے اچھے کپڑے پہناتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مبارک ہے وہ پیٹ جس پیٹ سے پہلی بیٹی پیدا ہو۔ پھر یہ ہے کہ اسلام نے بیٹی کا حق بھی وراثت میں رکھا ہے۔ اس کے بعد اگر عورت بیوی کی حیثیت سے ہے تو اس کا بھی اللہ نے بڑا درجہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا ایک متاع ہے اور اس میں بہترین متاع نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کہ جس کو اس کا خاوند دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اسے کسی بات کا کہے تو وہ اس کو پورا کر دے، تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر آپ سے نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، جو خود کھاتے ہو وہ اپنی بیویوں کو کھلایا کرو، اور جو خود پہنتے ہو اسی طرح اپنی بیویوں کو پہنایا کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ بھی ڈال دیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اجر کا سبب ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اتنے حق دیے اسلام نے عورت کو، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے۔ اب اس کے بعد ہم اور کون سا حق چاہتے ہیں؟ اسلام نے کنوارہ رہنے کو پسند نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، اور اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ عورت جب بیوہ ہو جائے، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر نہ کرنا۔ نکاح عورت کے لیے ایک قلعے کی حیثیت ہے کہ جس میں عورت محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام نے جو ہمیں حق دیے ہیں اس پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اسلام جس نے ماں کے پاؤں تلے جنت رکھ دی، وہ اسلام جس نے ماں بیٹی کو رحمت قرار دیا، اور وہ اسلام جس نے بیوی کے بارے میں فرمایا کہ پوری دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شیطانی نعرے سے اور ہر شیطانی چال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔